تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، الوجیز کے درس نمبر 19 میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین کرام، آج کا سبق شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 52 سے، جس کا عنوان ہے الاغسال المستحبۃ، مستحب غسل کا بیان، یعنی وہ غسلیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور جن کا اہتمام کیا ہے۔ صاحب کتاب نے اس جگہ پر مستحب غسل کی 8 قسموں کو بیان کیا ہے۔ نمبر 1، الاغتسال عند کل جماع، ہر جماع کے وقت نہانا یہ مستحب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 1 سے زائد مرتبہ جماع کرتا ہے تو اس کے لیے 1 سے زائد جماع کے درمیان نہانا یہ مستحب ہے، لیکن اگر کوئی شخص صرف 1 مرتبہ جماع کرتا ہے تو پھر اس کے لیے نہانا واجب اور ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص 1 سے زائد مرتبہ جماع کرتا ہے تو آخری جماع سے فارغ ہونے کے بعد اس کے لیے نہانا واجب اور ضروری ہے۔ اس لیے کہ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم طاف ذات لیلۃ علی نسائہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپنے تمام بیویوں کے پاس گئے، تمام بیویوں کے حقوق ادا کیے۔ یغتسل عند ہذہ و عند ہذہ، لیکن آپ جب ایک بیوی کے پاس سے فارغ ہوتے تو غسل فرما لیتے، پھر دوسری بیوی کے پاس سے فارغ ہوتے تو بھی غسل کر لیتے، اسی طرح سے تیسری، چوتھی، پانچویں بیوی سے جب بھی آپ نے فارغت حاصل کی تو آپ نے غسل فرمایا۔ قال فقلت یا رسول اللہ، ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، الا تجعلہ واحدا، کیا ان تمام غسلوں کو ملا کر ایک غسل کر لینے سے کافی نہیں تھا؟ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا ازکا واطیب واطہر، ہر ایک جمعہ کے وقت الگ الگ غسل کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے اور یہ زیادہ اچھا ہے۔ حدیث پاک سے بات بالکل واضح ہے، اگر آپ 1 سے زائد مرتبہ اپنی بیوی سے ملنا چاہتے ہیں تو 1 سے زائد جمعہ کے درمیان آپ کے لیے نہانا مستحب ہے، لیکن 1 مرتبہ جمعہ کرتے ہیں تو بھی نہانا واجب ہے، اور آخری بار جمعہ سے جب فارغ ہوں گے تو بھی آپ کے لیے نہانا واجب اور ضروری ہے۔ نمبر 2، اغتسال المستحاضۃ لکل صلاۃ، ہر ایک نماز کی ادائیگی کے لیے مستحاضہ عورت کا الگ الگ غسل کرنا یہ مستحب ہے، پسندیدہ کام ہے۔ مستحاضہ عورت کہتے ہیں اس عورت کو کہ جس کو اپنے مخصوص ایام میں خون آنے کے ساتھ ساتھ دیگر ایام میں بھی خون آنے لگے، تو مخصوص ایام کے علاوہ جن ایام میں انہیں خون آتا ہے ان ایام کو استحاضہ کے ایام کہتے ہیں، اور اس میں آنے والے خون کو استحاضہ کا خون کہا جاتا ہے، اور یہ خون جس عورت کو آئے اس عورت کو مستحاضہ عورت کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال مستحاضہ عورت جب نماز پڑھے گی تو اس کو ہر ایک نماز کے لیے الگ الگ غسل کرنا پڑے گا۔ او للظہر والعصر جمیعا غسلا، یا تو پھر ظہر اور عصر کی نماز کے لیے ایک غسل کرے گی اور دونوں نماز کو ایک ہی غسل سے ادا کرے گی۔ وللمغرب والعشاء جمیعا غسلا، اور مغرب اور عشاء کی نماز کو ایک غسل کے ساتھ ادا کرے گی۔ وللفجر غسلا، اور فجر کی نماز کے لیے ایک غسل کرے گی۔ گوئے کہ 3 غسل سے انہیں 5 نمازیں ادا کرنی ہے۔ پہلی بات یہ بتائی گئی کہ ان کو ہر ایک نماز کے لیے الگ الگ غسل کرنا ہے۔ اب اگر ہر ایک نماز کے لیے الگ الگ غسل کرنا اس کے لیے مشکل کام ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ ہر 2 نماز کے لیے ایک غسل کرے گی، یعنی ظہر اور عصر کے لیے ایک غسل، مغرب اور عشاء کے لیے ایک غسل، اور فجر کی نماز کے لیے ایک غسل۔ گوئے کہ 3 غسل سے انہیں 5 نمازیں ادا کرنی پڑے گی۔ جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ان ام حبیبۃ استحیضت فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فامرها بالغسل لکل صلاۃ، ایک مرتبہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو استحاضہ کا خون آنے لگا اللہ کے رسول کے زمانے میں،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ ہر نماز کے لیے الگ الگ غسل کرے۔ جہاں تک پہلی بات تھی کہ ہر ایک نماز کے لیے الگ الگ غسل کرنی ہے تو اس کی دلیل یہ حدیث پاک ہے۔ جہاں تک دوسری بات ہے کہ اگر ہر ایک نماز کے لیے الگ الگ غسل نہیں کر سکتی تو پھر 3 غسل سے 5 نمازیں پڑھے گی، تو اس کی دلیل نیچے بیان کی جا رہی ہے۔ وفی روایت عنہا، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک دوسری روایت میں ہے، وہ کہتی ہے استحیزت امرأۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک دوسری عورت کو استحاضہ کا خون آنے لگا، فامرت ان تعجل العصر وتؤخر الظہر، تو اس عورت کو حکم دیا گیا کہ وہ عصر کی نماز کو جلدی پڑھے گی اور ظہر کی نماز کو لیٹ کر کے پڑھے گی، یعنی ظہر کی نماز کو اپنے آخری وقت میں پڑھے گی اور عصر کی نماز کو اول وقت میں پڑھے گی۔ اس طرح سے دونوں نماز اپنے اپنے وقت پر ادا ہو جائے گی۔ وتغتسل لهما غسلا واحدا، اور ان دونوں نماز کے لیے ایک غسل کرے گی۔ وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا، مغرب کی نماز کو تاخیر سے پڑھے گی اور عشاء کی نماز کو جلدی سے پڑھے گی، یعنی مغرب کی نماز کو آخری وقت میں ادا کرے گی اور عشاء کی نماز کو اول وقت میں۔ اس طرح سے یہ دونوں نماز بھی اپنے اپنے وقت پر ادا ہو جائے گی اور ان دونوں نماز کے لیے ایک غسل کرے گی۔ وتغتسل لصلاۃ الصبح غسلا، اور صبح کی نماز کے لیے وہ ایک غسل کرے گی۔ تو اس حدیث پاک میں دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اگر ہر ایک نماز کے لیے الگ الگ غسل نہیں کر سکتی ہے تو 2 نماز کے لیے ایک غسل کرے گی۔ اس طرح سے انہیں 3 غسل کرنا ہوگا 5 نماز کی ادائیگی کے لیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ ڈیلی غسل کرے گی اور ایک وضو سے ایک ہی نماز پڑھے گی، ایک وضو سے ایک سے زائد نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ لیکن دیگر لوگوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے، وہ اگر چاہیں ان کا وضو باقی رہے تو ایک وضو سے 2-3 نمازیں پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ ظہر کی نماز پڑھ لیے، پھر عصر پڑھ لیے، پھر مغربی پڑھ لیے، شرط ہے کہ وضو باقی رہے۔ لیکن استحاضہ والی عورت، اس کے لیے ایک وضو میں ایک ہی نماز پڑھنا جائز ہوگا۔ یہ تیسری بات ہے، اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتی ہے، یعنی الگ الگ نماز کے لیے الگ الگ غسل نہیں کر سکتی یا پھر 3 غسلوں سے 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتی ہے، تو تیسری بات یہ ہے کہ ہر ایک وضو سے وہ الگ الگ نماز پڑھے گی۔ نمبر 3، الاغتسال بعد الاغماء، بے ہوشی کے بعد جب ہوش آئے تو غسل کرنا مستحب ہے، خواہ کسی کو بھی ہو اور کسی وجہ سے بھی ہو۔ اگر انسان بے ہوش ہو جاتا ہے پھر اس کو ہوش آتا ہے تو اسے نہانا چاہیے، نہانا مستحب ہے۔ اس لیے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک لمبی حدیث بیان کرتی ہے، وہ کہتی ہے ثقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بے ہوش ہو گئے، فقال اصلی الناس، لیکن جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ فقلنا لا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ ہم نے کہا نہیں، ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، وہ لوگ آپ کے انتظار کر رہے ہیں اے اللہ کے رسول۔ فقال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ضعوا لی ماء فی المخزب، میرے لیے لگن میں پانی رکھ دو تاکہ میں غسل کروں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ ہم نے لگن میں پانی رکھ دیا۔ اللہ کے رسول نے فاغتسل، غسل فرمایا، ثم ذهب لینوع، پھر آپ کوشش کے ساتھ اٹھنا چاہا، کھڑا ہونا چاہا، فاغمی علیہ، لیکن پھر آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، ثم افاق، پھر بے ہوشی ختم ہوئی، فقال، تو آپ نے پوچھا اصلی الناس، کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ فقلنا لا، ہم نے کہا نہیں، ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، وہ لوگ آپ کے انتظار کر رہے ہیں اے اللہ کے رسول۔ فقال دعوا لی ماء فی المخزب، پھر دوسری بار آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے لگن میں پانی رکھ دو تاکہ میں غسل کروں۔ قالت ففعلنا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ہم نے ویسا ہی کیا۔ فاغتسل ثم ذهب لینوع، آپ نے غسل فرمایا، غسل کے بعد آپ نے کھڑا ہونا چاہا، کوشش کے ساتھ اٹھنا چاہا، فاغمی علیہ، لیکن پھر آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، ثم افاق، پھر جب آپ ہوش میں آئے، فقال، تو آپ نے فرمایا اصلی الناس، کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ فقلنا لا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا نہیں، ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، وہ لوگ آپ کے انتظار کر رہے ہیں کہ آپ جا کر انہیں نماز پڑھائیں گے۔
پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نہیں آ سکے تو آپ نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ تو اس حدیث پاک سے بات بالکل واضح ہے، اگر کسی پر بے ہوشی طاری ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہوش آنے کے بعد نہانا یہ مستحب کام ہے۔ اس حدیث پاک سے ایک بہت بڑی بات ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے اتنی لگن اور اتنی دلچسپی تھی کہ جو ہی آپ کو ہوش آتا ہے تو سب سے پہلے آپ نماز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھ چکے ہیں یا نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ نمبر 4، الاغتسال من دفن المشرک، مشرک کو دفن کرنے کے بعد نہانا یہ مستحب ہے۔ اگر بوقت ضرورت کسی مشرک کی تدفین میں شریک ہونا پڑے تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں سے واپس آنے کے بعد نہا لینا چاہیے۔ اس لیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ان ابا طالب مات، اللہ کے نبی آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا ہے، وہ وفات پا چکے ہیں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا اذهب فوارہ، تو جاؤ اس کو دفن کر کے آؤ، اس کو دفن کر دو۔ فلما واریتہ رجعت الیہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو دفن کر دیا، ان کی تدفین سے فارغ ہو گئے تو ہم اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ فقال علی، تو آپ نے مجھ سے کہا اغتسل، اے علی جاؤ تم نہا لو، غسل کر لو۔ تو حدیث پاک سے بات بالکل واضح ہے کہ کسی مشرک، کسی کافر کی تدفین میں باوقت ضرورت اگر شریک ہونا پڑے تو ان کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد نہا لینا چاہیے، نہانا مستحب ہے۔ نمبر 5، الاغتسال للعیدین و یوم عرفہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عرفہ کے دن نہانا یہ مستحب ہے۔ ما رواہ البیہقی من طریق الشافعی عن زادان، اسی لیے کہ امام بیہقی رحمہ اللہ علیہ نے امام شافعی کے طریق سے زازان کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں سأل رجل علی رضی اللہ عنہ، ایک شخص نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عن الغسل، غسل کے بارے میں کہ کب کب نہانا چاہیے۔ قال اغتسل کل یوم ان شئت، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اگر تم چاہتے ہو تو ہر دن نہاؤ، ڈیلی نہاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فقال، تو انہوں نے کہا لا، نہیں، وہ غسل نہیں جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں، بلکہ الغسل الذی هو الغسل، ہمیں آپ وہ غسل بتائیے جو مستحب ہے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے۔ قال، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھا دیا، جواب دیا یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن نہاؤ، و یوم عرفہ، اور عرفہ کے دن نہاؤ، و یوم النحر، اور عید الاضحیٰ کے دن نہاؤ، و یوم الفطر، اور عید الفطر کے دن نہاؤ۔ اس حدیث پاک میں بتایا گیا کہ جمعہ کے دن، عرفہ کے دن اور عید الاضحیٰ، عید الفطر کے دن نہانا یہ مستحب ہے، تو لہٰذا ان دنوں میں نہانے کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ یہ مستحب عمل ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ نمبر 6، الغسل من غسل المیت، میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر آپ میت کو غسل دیتے ہیں تو آپ کے لیے مستحب ہے کہ آپ اسے غسل دینے کے بعد خود غسل کر لیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غسل میتا فلیغتسل، جو کسی میت کو غسل دیتا ہو اسے چاہیے کہ وہ بھی غسل کر لے، تو لہٰذا میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ فلیغتسل، اگرچہ یہ امر کا صیغہ ہے لیکن یہ امر استحباب کے لیے ہے، نہ کہ وجوب کے لیے۔ نمبر 7، الغسل للاحرام بالعمرۃ او الحج، حج یا عمرہ کے احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے، اس لیے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کو دیکھا، تجرد لإحلالہ، کہ آپ نے احرام باندھنے کی نیت کی، واغتسل، اور آپ نے غسل فرمایا، تو لہٰذا احرام باندھنے سے پہلے خواہ عمرہ کے لیے ہو یا حج کے لیے ہو غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ نمبر 8، الغسل لدخول مکہ، مکہ داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا، نہانا یہ بھی مستحب کام ہے، اس لیے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کان لا یقدم مکہ، کہ جب بھی وہ مکہ داخل ہوتے، مکہ آتے،
الا بات بذی طوا، تو ذی طوا میں وہ رات گزارتے، حتی یصبح ویغتسل، یہاں تک کہ ذی طوا میں ٹھہر کر صبح کر لیتے اور وہیں پر غسل فرماتے، اور غسل کرنے کے بعد ثم يدخل مکہ نہارا، دن کے وقت مکہ داخل ہوتے، ویذکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ فعلہ، اور پھر وہ یہ حدیث بیان کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہی کیا کرتے تھے۔ اس پاک سے معلوم ہوا کہ اگر مکہ میں داخل ہونے کا اگر کبھی موقع ملے تو ہمیں نہا دھونے کے بعد شہر مکہ میں داخل ہونا چاہیے۔ تو یہ تھے مستحب غسل کی 8 قسم، جسے صاحب کتاب نے ایک ایک کر کے بالترتیب بالدلیل پیش کیا ہے۔